Maulana, why do people develop stress? دیکھیے اسٹریس اب اسٹریس تو ہوتا ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ کچھ لوگ ڈیولپ کر لیتے ہیں اسٹریس. لائف اتنی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے اور اتنا زیادہ اس میں اپس اور ڈاؤنس ہیں کہ اسٹریس باہر آتے ہی آتا ہے. چیز یہ ہے کہ اسٹریس کو نارمل لمٹ میں رکھا جائے, اس سے آگے نہ بڑھ دیا جائے. میں یہ کہوں گا کہ اسٹریس کو ٹیمپرری بنا دیا جائے, پرماننٹ نہ بنایا جائے. تو اس کے لیے آدمی کو اپنے اندر آرٹ آف تھنکنگ ڈیولپ کرنا ہوگا. آرٹ آف تھنکنگ ڈیولپ کرنا ہوگا تاکہ وہ جانے کہ اسٹریس ایک نیچرل فنامنا ہے. اسٹریس جو ہے ایک موٹیویٹنگ فیکٹر ہے. اسٹریس ہم کو ریمائنڈ کرتا ہے کہ جلد سے جلد یہ کام کر ڈالو افیکٹولی. تو میں سوچتا ہوں کہ ڈی اسٹریسنگ ان نیچرل ہے اور اسٹریس مینجمنٹ یہ نیچرل ہے. اور یہ بات آدمی کو اس وقت آتی ہے جب کہ اس کے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوا ہو. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آدمی کو کے اندر آرٹ آف تھنکنگ پیدا کرتا ہے. اس کو بتاتا ہے کہ کس طرح سوچیں. تو میرے خیال سے جو چیز ڈیولپ کرنے کی ہے وہ آرٹ آف تھنکنگ. So, Maulana, you're saying that we must develop the art of thinking in ourselves in order to manage stress. And Maulana, it often happens that people seek the ideal in life, and what they get is less than ideal. And this also often leads to stress. So, how should we deal with this situation? دیکھیے یہ جو سوچ آتی ہے آدمی کے اندر وہ اس لیے کہ اس کا سبب ہوتا ہے ان ریئلسٹک اپروچ. دنیا کو تو بنانے والا کوئی دوسرا ہے, اس کی اپنی پلاننگ ہے. ہم رہنا چاہتے ہیں اپنے حساب سے. تو یہ پرابلم پیدا کرتا ہے. اس دنیا میں یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ آئیڈیل کو پالیں. آئیڈیل کبھی ملے گا نہیں. جو ملے گا وہ لیس دین آئیڈیل ہوگا, یعنی اکارڈنگ ٹو دا لا آف نیچر. لا آف نیچر کے مطابق کبھی بھی آپ کو کوئی چیز پرفیکٹ نہیں مل سکتی, آئیڈیل نہیں مل سکتی. کسی نے بالکل صحیح کہا ہے کہ آئیڈیل کین ناٹ بی اچیوڈ, کیونکہ ہم بہت سے لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں. اگر ہم اکیلے رہیں تو ہم آئیڈیل کو پا سکتے ہیں, لیکن جب بہت سارے لوگ ہیں, کمپٹیشن ہے, چیلنج ہے, تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ نے جس چیز کو اپنے مائنڈ میں آئیڈیل بنایا ہے وہ مل جائے آپ کو. یعنی آئیڈیل تھنکنگ تو پاسبل ہے, آئیڈیل تھنکنگ تو پاسبل ہے, لیکن آئیڈیل اچیومنٹ پاسبل نہیں. اس بات کو اگر ہم جانیں تو اسٹریس کبھی ہمارے لیے کوئی فیٹل پرابلم نہ بنے. So, we can be ideal at the level of our thinking, but we cannot be ideal at the level of practical achievement. And if we understand this principle of life, we'll be able to deal with stress. Maulana, also people these days have a very busy lifestyle. So at the end of the day, they are very overworked and stressed out.
So how should they deal with the stress of a busy life? بزی لائف تو ہر ایک کی ہوتی ہے, یہ کوئی ماڈرن فنامنا نہیں ہے. کیونکہ بزی لائف کیا ہے, آدمی کا مائنڈ ہمیشہ ورک کرتا ہے. مائنڈ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ورک نہ کرے. دیٹ از بزی لائف. اب اب آئٹم کچھ بدل گئے ہیں اپنے کو بزی کرنے کے. پہلے دوسرے آئٹم ہوا کرتے تھے. تو بزی لائف نہیں, بزی تھنکنگ. اصل جو چیز ہے وہ بزی تھنکنگ ہے, یعنی برابر سوچنا برابر سوچنا برابر سوچنا. وہ تو ہمیشہ رہا ہے, ہمیشہ ابھی بھی ہے. تو آدمی کو میں یہ کہوں گا کہ یو مسٹ بی ریئلسٹ. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی ریئلسٹ ہو, اس کا اپروچ ریئلسٹک اپروچ ہو. تو نان ریئلسٹک اپروچ اسٹریس پیدا کرتا ہے, اور ریئلسٹک اپروچ اسٹریس کو مینج کرنے کے قابل بناتا ہے انسان کو. Maulana, also many a times we become very negative due to several reasons, and this negativity also makes us stressful and very tensed. So how should we deal with negativity? یہ صحیح ہے کہ بڑا پرابلم جو ہے وہ نگیٹو تھنکنگ ہے. جب بھی کوئی ایسی بات پیش آتی ہے جو ہم کو ہمارے اسٹریس پیدا کر دے تو آپ فوراً نگیٹو ہو جاتے ہیں. اس کو لینا چاہیے کہ یہ تو جو ہوا وہ لا آف نیچر کے مطابق ہونے ہونا تھا. جو ہوا وہ اکارڈنگ ٹو لا آف نیچر ہوا, وہ کسی آدمی کے وجہ سے نہیں ہوا. تو اگر ہم اس کو اس طرح لیں تو اب کسی انسان کو بلیم نہیں دیں گے. انسان کو بلیم دیتے ہی اسٹریس شروع ہو جاتا ہے. انسان کو بلیم نہیں دیں گے بلکہ ہم سمجھیں گے کہ یہ اکارڈنگ ٹو لا آف نیچر ہوا. تو جس طرح سے مئی جون مہینہ آتا ہے, گرمی لاتا ہے, تو وہ ہمیں اسٹریس نہیں ڈالتا, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ لا آف نیچر یہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ غلط غلط ایٹریبیوشن ہے. یعنی جو چیز ہوئی ہے خدا کی اسکیم آف تھنگس کے مطابق یا لا آف نیچر کے مطابق, اس کو ہم ایٹریبیوٹ کرتے ہیں کسی انسان کی طرف, اپنے جیسے انسان. اس سے آتا ہے اسٹریس. تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم اپنے اندر آرٹ آف تھنکنگ لائیں, سوچنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہو, چیزوں کو رائٹ اینگل سے دیکھنا جانے. ہم یہ جب آئے گا تب ہم اسٹریس کو مینیج کرنے کے قابل ہو سکیں گے. So Maulana, you're saying that whatever happens because of the law of nature. It does not happen because of any particular person. And when we think in this manner, we will not become stressful and negative. But Maulana, it also happens that many times in social life, we become negative for a person because there are a lot of differences between people. So these differences make people negative for each other. So how to manage these differences? دیکھیے سوشل لائف کیا ہے. سوشل لائف کا مطلب ہے لیونگ ود ڈفرینس. ہر آدمی بائی برتھ مسٹر ڈفرینٹ ہے, ہر عورت بائی برتھ مس ڈفرینٹ ہے. تو سوشل لائف کا مطلب ہی ہے ڈفرینسز کے درمیان رہنا. اس کو ہم ایز اے میٹر آف فیکٹ تسلیم کریں. اس کو ہم ایز اے میٹر آف فیکٹ تسلیم کریں کہ انسان سوشل اینیمل ہے, اس کو سوسائٹی میں نہیں رہنا ہے, الگ نہیں رہ سکتا. وہ
تو سوسائٹی بنائے گا تو وہاں ڈفرینس پیش آئیں گے. اس لیے جب اس کو ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو کچھ ہوا وہ ایز اے بٹر فیکٹ ہوا, کسی کی سازش سے, کسی کے برا کرنے سے نہیں ہوا. یعنی آپ جیسے میں نے مثال دی آپ کو کہ مئی جون میں گرمی آتی ہے, ہم سمجھے کہ گرمی جو آئی کہ ہمارے پڑوسی ویسے آئی ہے تو ہم پڑوس میں غصہ آئے گا, کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ تو کریٹر کی پلاننگ ہے, تو ہمیں کچھ غصہ نہیں ہوتا کسی کے اوپر. تو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں اس کو کسی انسان کے, حالانکہ وہ ہوتا ہے یعنی خدا کے کسی پلان کی وجہ سے. تو اصل اہمیت میں دوبارہ کہوں گا کہ اصل اہمیت ہے آرٹ آف تھنکنگ کی. Maulana, this question has come from Miss Shabana Ansari. She wants to know how to become 100% positive. دیکھیے 100% پازیٹیو کوئی نہیں ہوتا, کوئی بھی نہیں ہوتا. صرف جو چیز پاسبل ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب ہمارے اوپر کوئی نیگیٹو تھاٹ آئے تو اس کو ہم ٹیمپرری بنا دیں, ٹیمپرری بنا دیں. یعنی نیگیٹو تھاٹ کو ہم پرماننٹ نہ ہونے دیں. یہ قرآن سے مجھے یہ چیز ملی ہے کہ نیگیٹو تھاٹ تو باہر لائیں گے, اس کو روک نہیں سکتے آپ. یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ نیگیٹو تھاٹ کو آپ ٹیمپرری بنا دیں, اور یعنی وہ 1% ہو تو پازیٹیو تھنکنگ 99% ہو, یہ پاسبل ہے. تو ایسا انسان کو کرنا چاہیے کہ جب بھی کوئی بات آدمی کو منفی سوچ پہ ڈال دے تو جلدی اس کو اسٹاپ کیجیے, اپنے آپ کو ڈائیورٹ کیجیے اپنی سوچ کو پازیٹیو تھنکنگ کی طرف. یعنی آرٹ آف ڈائیورژن بہت ضروری ہے آدمی کے لیے کہ اس سوچ کو ڈائیورٹ کرے آدمی دوسری طرف. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ آدمی کے اندر اویئرنیس ہو, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو. So, Maulana, you're saying that we cannot become absolutely positive. Negative thoughts will surely keep coming in our mind. But what we have to do is that we should not allow the negative thought to become permanent. We should immediately divert our negative thinking to positive thinking. So, we must learn this art of diversion, and then we'll be able to reduce our stress. Maulana, it very often happens in life that we face loss and disappointment, and this leads us to depression. So how should we manage loss and disappointment? دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ نقص من لاس. تو قرآن کا یہ اعلان ہے کہ لاس LOSS تو انسان کو پیش ہی آئے گا, ضرور پیش آئے گا, کیونکہ وہ اللہ کی طرف مقدر ہے. لاس نہ ہو تو ہمارا ٹیسٹ ہی نہیں ہو سکتا. ٹیسٹ کے لیے ضروری ہے کہ ہم لاس پیش آئے اور مختلف قسم کے انوانٹیڈ سچویشن پیش آئیں. تو میں وہی کہوں گا کہ اپنے مائنڈ سیٹ سے جب سوچے گا آدمی تو وہ چیز اسٹریس بن جائے گی, لیکن خدا کے مائنڈ سیٹ سوچے گا تو آدمی اس قابل ہو جائے گا کہ وہ مینیج کر سکے اس کو. جسے قرآن میں آیا تھے کہ کل یعمل علی شاکرتہ وربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا. شاکرہ کے معنی ہوتے ہیں مائنڈ سیٹ. اپنے مائنڈ سیٹ پہ چلیں گے ہم تو ہم بار بار ہم کو اسٹریس ہوتا رہے گا. لیکن خدا کا مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو لے کر ہم سوچیں تو ہم اپنے آپ کو اسٹریس سے بچا سکتے, اسٹریس کے نقصان سے بچا سکتے ہیں. So, Maulana,
you're telling us that we have to understand the creation plan of God in order to manage our stress. You're saying that loss and disappointment are part of life because God wants to test us. If there is no loss and there is no disappointment, we cannot be tested. So we must understand that this is a part of life because it is through this that God is testing us. And once we understand this, we'll not become stressed. Maulana, this question has come from Mr. Tariq Badar. How should we deal with the stress of married life? دیکھیے میرڈ لائف کو اسٹریس فری بنانا بہت آسان ہے. صرف ایک بات جاننا چاہیے کہ ایک ہے پری میرج لائف, ایک ہے پوسٹ میرج لائف. ہر آدمی کو دو دور پیش آتے ہیں. دیکھیے میرج سے پہلے آدمی رہتا ہے بلڈ ریلیشن شپ کے درمیان, وہ لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کو خونی تعلق ہے. لیکن میرج کے بعد آپ کو رہنا پڑتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کو, یعنی ان کو ہم کہہ سکتے ہیں نان بلڈ ریلیشن شپ. تو بلڈ ریلیشن شپ میں جب ہیں تو اپنے آپ ہر چیز مینج ہوتی رہتی ہے. بلڈ جو ہے ایک بہت ہی پاورفل فیکٹر ہے مینج کرنے کا. یعنی آپ جب گھر میں ہوتے ہیں اپنے بلڈ خونی تعلق والوں کے ساتھ, تب بھی ہر چیز پیش آتی ہے, ایسا نہیں پیش نہ ہوا. وہ سب کچھ جو میرج کے بعد پیش آتی ہے وہ سب میرج سے پہلے پیش آتی ہے. لیکن خونی رشتہ جو ہے وہ ہر چیز کو اپنے آپ ہی مینج کرتا رہتا ہے. آپ مطلب کوئی اگر آپ کو سخت بات کہہ دے خونی رشتے کے درمیان تو آپ غصہ نہیں ہوں گے, آپ افرڈ نہیں ہوں گے. لیکن میرج کے بعد جو ہوتا ہے تو آپ بہت جلد افرڈ ہو جاتے ہیں, بہت جلد غصہ ہوتے ہیں. تو بس یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آدمی یعنی خدا کا جو قانون ہے اس کے مطابق ہمیں دو حالات میں جینا پڑتا ہے. یعنی خونی رشتے والوں کے ساتھ اور خونی رشتے والوں کے باہر. تو خونی رشتے والوں کے ساتھ بھی وہی سب پیش آتا ہے جو غیر خونی رشتوں کے ساتھ پیش آتا ہے. تو ہم اگر سوچیں کہ کس طرح ہم نے مینج کر لیا, ہمارے مائنڈ نے کس طرح اس کو ڈیفیوز کر دیا, اسی طرح سے ہم یہاں ڈیفیوز کریں. یعنی شادی سے پہلے آپ کا مائنڈ یعنی ہر کرائسس کو ڈیفیوز کرتا ہے, اپنے آپ ہی ہوتا رہتا ہے نیچرل پروسیس کے تحت. وہی کام آپ کریں شادی کے بعد شعور کے تحت, کانشیسلی. پہلے جو آپ کر رہے تھے یعنی انکانشیسلی, اب اس کو کانشیسلی کریں. کچھ بھی کرنا نہیں. آپ غور کیجئے کہ وہ سب کچھ جو پیش آتا ہے میرج لائف کے بعد, وہ سب کچھ پیش آتا ہے میرج لائف سے پہلے گھر کے اندر. لیکن پہلے دور میں آدمی کا مائنڈ خود ہی خود چیزوں کو ڈیفیوز کرتا تھا, لیکن بات کو تیار نہیں ہوتا کیونکہ وہ فیکٹر اب لیک کر رہا ہوتا ہے. لیکن اس فیکٹر کو آپ دوبارہ ایکٹیو کر سکتے ہیں اپنے شعور کو, اپنے سوچ کو ڈیولپ کر کے. Maulana, he has another question. He's saying that often parents become very stressful when their children do not follow their advice. So what should the parents do? دیکھیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آدمی کو آپشن دو چیز کے درمیان ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ میرے بچے بالکل ویسے چلے جیسے میں سوچتا ہوں تو بچے نہیں پیدا کرے وہ, کہ وہ ہونے والا نہیں ہے. بچے جو ہے سوسائٹی میں جائیں گے, اسکول میں جائیں گے, کالج میں جائیں گے, مارکیٹ میں جائیں گے, زندگی کے اسٹرگل میں جائیں گے.
تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پیرنٹ کی جو سوچ تھی اسی کو لیے رہے ہمیشہ. نہیں، امپاسبل ہے یہ. باہر کے حالات اس کو ہمیشہ یعنی اثر ڈالتے رہیں گے. وہ پیرنٹ کو فالو نہیں کرے گا، باہر کے حالات کو فالو کرے گا. تو آدمی یا تو ٹالریٹ کرے یا بچے پیدا نہ کرے. میں اکثر کیا کرتا ہوں کیونکہ کبھی کسی کے لیے ایسا نہیں ہوا. آپ دیکھیے پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوا. کہ آپ دیکھیے حضرت نوح کا بیٹا ان کے مرضی پہ نہیں چلا، حضرت لوط کی بیوی ان کے ساتھ نہیں چلی، اور حضرت ابراہیم کے باپ ان کہنے پہ نہیں چلا. پوری تاریخ میں ایسی ہے. تو پیرنٹ کو یہ سمجھنا جو ہے یہ کوئی پریکٹیکل بات نہیں ہے کہ بچے انہیں کے لائن پہ چلیں. یہی پاسبل ہے، یہی پاسبل ہے. تو اگر یا تو آدمی اپنے مائنڈ کو بدلے اور ایڈجسٹ کرنا سیکھے، یا پھر بچے پیدا نہ کرے، شادی نہ کرے، کیونکہ وہ ہونے والا نہیں ہے. وہ تو ہم بس بولے اگر کسی کے بچے بظاہر ایسا کہے تو منافقت میں کریں گے. کبھی اگر کسی باپ فرض کے بہت زیادہ اس بات بس بلدی آدمی ہے اور بچہ سمجھے کہ اس کے بغیر بڑا کام چلے گا، مجھے اسی سے پیسہ لینا ہے، اسی سے مجھے سب کچھ لینا ہے، تو منافقت کرے گا. جیسے میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں، ریئل اسٹوری. ایک جگہ میں گیا تو وہاں دو بھائی تھے ایک صاحب کے. تو ایک بھائی کو انہوں نے نکال دیا تھا گھر سے، اور ایک بھائی ان کے ساتھ رہتا تھا. کس نکال دیا تھا کہ داڑھی نہیں رکھتا تھا. وہ مولوی آدمی تھا. وہ جو داڑھی نہیں رکھتا تھا اس کو گھر سے نکال دیا. تو جو داڑھی رکھتا تھا اس نے کہا کہ یہ داڑھی بڑا سائن بورڈ ہے، یہ داڑھی بڑا سائن بورڈ ہے، یہ داڑھی نہ رہے تو مجھے کھانا نہیں ملے گا. لیکن ہوا کیا، وہ بچہ جس کو نکال دیا تھا انہوں نے، وہ چپکے سے آتا تھا بیک ڈور سے، اب ماں اس کو دے دی تھی کھانے کے لیے، کھا کے چلا جاتا تھا. تو یہ چلنے والی چیز نہیں ہے. وہ بچہ جو نکال دیا تھا انہوں نے، ٹائم پر چپکے سے بیک ڈور سے آتا تھا، اس کی ماں اس کو کھانا دے رہی تھی، کھا کے چلا جاتا تھا. کیا فائدہ؟ کچھ ہوا نہیں. تو آپ اس بات کو جانیے کہ بچے اپنے طریقے سوچ پہ چلیں گے، پیرنٹ کے سوچ پہ نہیں چل سکتے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ ٹارگیٹ کریں، آپ ایڈجسٹ کریں، سمجھائیں بجھائیں. اگر ان کے بچوں کے مائنڈ سیٹ کو بدل دیں، آپ ان کے سوچ کو بدل دیں، تب تو وہ آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں. لیکن آپ چاہیں کہ وہ سرنڈر کریں، وہ آپ کہنے پہ چلیں، آپ کے حکم پر فالو کریں، تو ایسا ہونے والا نہیں. ہاں، ان کے مائنڈ سیٹ کو بدل دیں، آپ ان کی سوچ کو بدل دیں، تب ہو سکتا ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پیرنٹ کو چاہیے کہ وہ ریئلسٹ بنے، اس بارے میں ریئلسٹ بنے، ریئلسٹ حقیقت پسند بنے. اگر نہیں بننا حقیقت پسند تو ان کو تو نہ شادی کرنا، بچے پیدا کرے، کیونکہ وہ ہونے والا نہیں ہے جو چاہتے ہیں وہ. Mulana, parents must become realist. They should not expect that their children will exactly follow their advice and exactly do what they want them to do. So they should know that their children are bound to be influenced by the outside environment and will not do as they want them to do. So all that parents can do is that they should address the mind of their children. They should try to reform their mindset. And if they are able to do this, then the children will follow them. اس میں ایک بات ایڈ کروں گا کہ پیرنٹ کو ایک بات جو ان کے بس میں ہے اس سے بچنا چاہیے، وہ ہے پیمپرنگ. جو کہتے ہیں اردو میں لاڈ پیار، کہ پیمپرنگ. تو پیرنٹ کو کبھی بھی پیمپرنگ نہیں کرنا چاہیے. سب سے بڑا جو فیکٹر ہے بچوں کو بگاڑنے کا وہ پیمپرنگ ہے. تو یہ پیرنٹ کے بس میں ہے.
پیرنٹس بس میں کہ پیپرنگ نہ کریں. یہ بس میں نہیں ہے کہ وہ باہر بھیجے بچوں کو, وہ چاہے کہ بچہ ماحول کا اثر نہ لے. So, Maulana, parents should not pamper their children. Maulana, next question is that often people have the desire for more and more, for acquiring more and more material things. And this also causes a lot of stress. So, how should we manage this desire of ours? ہاں, یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. اصل میں مور اور مور کا جو نیچر ہے وہ ہر آدمی کے اندر انٹروون ہوتا ہے. انسان پیدا ہی ہوتا ہے مور اینڈ مور کے ڈیزائر کے ساتھ. لیکن مور اینڈ مور جو ہے اس کا استعمال ہونا چاہیے نان مٹیریل فیلڈ میں, مٹیریل فیلڈ میں نہیں. مٹیریل فیلڈ میں جو ہے آدمی کو پڑھنا چاہیے یعنی نیڈ بیسڈ لائف. مٹیریل فیلڈ میں آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے کو نیڈ پر راضی کرے, ضرورت پر راضی کرے. اور جو دوسری بات ہے اسپریچولیٹی ہے, دینی ترقی ہے, اللہ سے منسوب محبت ہے, دعا ورک ہے, وہاں وہ بور کی نفسیات کا استعمال کرے. یعنی اللہ کے والے کام میں تو مور اور مور, اور جو مٹیریل چیز ہے اس میں ضرورت پر قناعت کرے. یعنی قناعت جو کہتے ہیں, قناعت کنٹینمنٹ, وہ اختیار کرے اپنے ضرورت کے معاملے میں, ضرورت والی چیزوں میں وہ کنٹینمنٹ. لیکن جو دوسری فیلڈ ہے جس کا تعلق مقصد حیات سے, اس میں اس کو بور کا فارمولا اپنانا چاہیے. یعنی مور اینڈ مور مقصد حیات کے معاملے میں, اور قناعت ضرورت حیات کے معاملے میں. So, we should want more and more in matters of our intellectual life and spiritual life, and we should be content as far as our material needs are concerned. Maulana, how can spirituality help in coping up with stress? اسپریچولیٹی کا اصل میں دو مطلب ہے. ایک ہے جو ہارٹ بیسڈ اسپریچولیٹی ہے, جو آدمی کو ایکسیسو طرف لے آتی ہے. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر ایک قسم کی یعنی وہ ایک قسم کا انستھیسیا ہے. یہ جو ایکسیسو والا ایکسیسو والی جو اسپریچولیٹی ہے وہ ایک قسم کا انستھیسیا ہے. اس میں آدمی اسٹریس فری ہو جاتا ہے, لیکن دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ رک جاتا ہے. یعنی انستھیسیا یہ ہارٹ بیسڈ اسپریچولیٹی سے آتی ہے ایکسٹیسی, اور ایکسٹیسی جو ہے آدمی کو اسٹریس فری تو بناتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ آدمی کے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا پروسیس روک دیتی ہے. اس لیے میں اس کو قائل نہیں ہوں. میرا کہنا ہے کہ میں اس اسپریچولیٹی کو مانتا ہوں جو مائنڈ بیسڈ اسپریچولیٹی ہے. مائنڈ بیسڈ اسپریچولیٹی, اس میں کیا کرنا ہے ہمیں کہ چیزوں کو ہم رائٹ اینگل سے دیکھیں, اس کو انالیسس کریں, اور نیچر لاز کیا اس کو جانیں, اور پھر مینیج کریں. یعنی اسٹریس کو مینیج کریں, نہ کہ اسٹریس کو ختم کریں. وہ اسپریچولیٹی جو ہارٹ بیسڈ اسپریچولیٹی ہوتی ہے اس میں اسٹریس کو ڈی اسٹریس کیا جاتا ہے. میں اس کو ان نیچرل مانتا ہوں. میں جو مانتا ہوں یہ کہ اسٹریس کو یعنی ہم اپنی سوچ کو اتنا ڈیولپ کریں کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم اسٹریس کو مینیج کر سکیں. اس کی ایک مثال یہ ہے
کسی نے بہت صحیح کہا ہے میچورٹی کے بارے میں کہ میچورٹی از دا ایبلٹی ٹو لیو وتھ تھنگس وی کین ناٹ چینج. یہ ہے سچی اسپرچولیٹی. So, Maulana, there are two kinds of spirituality. One is the heart-based spirituality, and the other is the mind-based spirituality. Heart-based spirituality believes in stopping our thinking process, and according to you, this cannot really lead to management of stress. Only mind-based spirituality can help us manage or deal with stress. And according to you, mind-based spirituality is to look at things from the right angle, to understand the laws of nature and to awaken our thinking process and then deal with stressful situations. Maulana, this question has come from Mr. Ali. Is there any advice of the Prophet Muhammad in regard to stress? وہ تو صبر کا رسول اللہ کے یہاں جو الفاظ ہیں وہ صبر کے الفاظ ہیں کہ آدمی انوانٹیڈ سچویشن کو صبر کرے. لیکن صبر کا مطلب سمجھتے ہیں کہ کوئی نگیٹو سینس میں لیتے ہیں صبر کو. میں صبر کو اسی معنی لیتا ہوں جس کو میں کہہ رہا ہوں اسٹریس مینجمنٹ. صبر کا مطلب ہے میں نزدیک کہ اپنے کو سچویشن کا وکٹم نہ بناتے ہوئے سوچنا. یعنی سچویشن آپ کو سکپ کر لے, اسے بچائیے. تو صبر آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ اپنے کو اس سے بچائیں کہ حالات آپ کو سالو کر لیں اور اپنے کو اس سے بچاتے ہوئے آپ سوچ سکیں. صبر کا یہ رول ہے. تو قرآن و حدیث میں صبر کو جو اہمیت دی گئی ہے وہ بہت ہی زیادہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہر صورتحال کے لیے. ہر صورتحال کے لیے یہ بات ہے کہ حالات آپ میں کہا کرتا ہوں کہ ڈونٹ الاؤ اینی ون ٹو ڈکٹیٹ یو. ڈونٹ الاؤ اینی ون ٹو ڈکٹیٹ یو. جو حالات پیش آتے ہیں نیگیٹو حالات, اسٹریس والے حالات, تو آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ کو سکپ کر لیں, آپ کو سالو کر لیں. تو صبر آپ کے اندر سب آپ کو اس سے بچاتی ہے. اس کو آپ اس کا وکٹم نہ بنتے, اس کا وکٹم نہ بن کر کے آپ سوچتے ہیں کھلے مائنڈ کے ساتھ اور آپ سولوشن تک پہنچ جاتے ہیں. So, تو Maulana, سب کا رول بہت ہی پازیٹیو رول ہے. the Prophet told us to keep patience. He advised us to be patient because patience prevents us from succumbing to the situation, and it prevents the situation from swallowing us. So patience is very important to manage stress and negativity. Maulana, the Quran uses the term soul at peace. What is the meaning of this term? ہاں, النفس المطمئنہ. النفس المطمئنہ کا مطلب ہوتا ہے کامپلیکس فری سول. کامپلیکس فری سول سچ وشے تو یہ جڑ ہے. کامپلیکس فری سول اگر آپ ہوں تو ہر چیز کو کوپ کرنے کے قابل ہوتے ہیں آپ. مطلب جب آدمی افیکٹ ہوتا ہے تو کیا اس کے پیچھے ایگو ہوتا ہے. کچھ کر دے تو آپ افیکٹ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ آپ کی ایگو ہارٹ ہو گئی. اس طرح سے یعنی جتنے یعنی ایموشنس ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس کو جھٹکا لگتا ہے. تو آپ سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا اس نے, تو آپ غصہ ہوتے ہیں. تو غصہ ہونا, نفرت کرنا, پرووک ہو جانا, افینڈ ہو جانا, یہ سارا کیا ہے, سب یعنی کوئی اس کے پیچھے کمپلیکس ہوتا ہے. تو آدمی اگر کمپلیکس فری ہو جائے تو اس کو بہت آسان ہو جائے گا اسٹریس کو مینیج کرنا. بہت ہی امپورٹنٹ لفظ ہے قرآن میں النفس المطمئنہ.
النفس المطمئنہ. تو النفس المطمئنہ جو آدمی کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ حالات سے اوپر اٹھ سکے, حالات سے اوپر, جس کو میں کہتا ہوں کہ بگ برڈ تھنکنگ. آدمی کو النفس المطمئنہ جو ہوگا وہ اس کے اندر وہی صفت ہوگی جو میں کہتا ہوں بگ برڈ تھنکنگ, یعنی حالات سے اوپر اٹھ کر سوچنا. بس وہ یعنی اس سے اچھا تو کوئی چیز نہیں. So a soul at peace means a complex free soul. And a complex free soul is a person who rises above the situation and thinks like a big bird thinker. Maulana, the Quran also says that with every hardship there is ease. Can you please explain this verse of the Quran? یہ لا آف نیچر کو ریفر کیا گیا ہے اس آیت میں. ان مع العسر یسرا, اور یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو جاننا. ان مع العسر یسرا, ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے, ہر ڈس ایڈوانٹیج کے ساتھ ایڈوانٹیج ہے, ہر پرابلم کے ساتھ سولوشن ہے. یہ یعنی یہ لا آف نیچر کے مطابق ہوتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے, لوگ کہتے ہیں کہ انسانوں کو بانٹتے ہیں ہیو کیٹیگری, ہیو ناٹ کیٹیگری. کچھ لوگ ہیو کیٹیگری, کچھ لوگ ہیو ناٹ کیٹیگری. یہ تقسیم بڑی غلط ہے میرے نزدیک, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہیو ناٹ کیٹیگری میں ہوتا ہے وہ بات کو ہیو کیٹیگری میں آ جاتا ہے. جسے ڈاکٹر عبدالکلام, وہ بہت ہی غریب گھر میں پیدا ہوئے اور پریزیڈنٹ آف انڈیا بن گئے. اور امبیدکر ایک بہت غریب فیملی پیدا ہوئے, لیکن وہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے ممبر بن گئے. تو ہیو کیٹیگری, ہیو ناٹ کیٹیگری جو ہے یہ کوئی پرماننٹ کیٹیگری نہیں ہے. یہ صحیح طور پر میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ یعنی یہ مانے کہ ہر ایک ہیو کیٹیگری میں کچھ لوگ پوٹینشیل میں ہیں, کچھ لوگ ایکچوئل میں. جیسے ڈاکٹر عبدالکلام جب پیدا ہوئے تو پوٹینشیل سے اس وقت وہ پوٹینشیل سے پوٹینشیل سینس میں ہیو کیٹیگری میں تھے. لیکن جب بات کو وہ اب محنت کی, انہوں نے پڑھا لکھا, تو ایکچوئل سینس میں وہ ہیو کیٹیگری میں آ گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقسیم ہی غلط ہے, اور اس لیے ہے کہ لوگ زیادہ ڈیپ تھنکنگ لوگوں کے اندر نہیں ہوتی. میں دیکھا کہ عام طور پر لوگوں کے اندر ڈیپ تھنکنگ نہیں ہوتی, اس لیے اس قسم کے خیالات لوگوں کو پیدا ہو جاتے ہیں. Maulana, an Orientalist has said about the Prophet that he faced difficulties with the determination to wring success out of failure. Can you please explain this aspect about the Prophet's life? ہاں, یہ دیکھیے, یہ بھی مینجمنٹ کی بات ہے. رسول اللہ کے ساتھ بھی یا کسی بھی پیغمبر کے ساتھ ہمیشہ ویسے حالات پیدا ہوتے ہیں جیسے عام انسان کے ساتھ ہوتے ہیں. ڈفیکلٹی ان کے لیے بھی آتی ہے, ان کے لیے بھی آتی ہے. تو کیونکہ رسول اللہ کے اندر صبر تھا, وہ ریئیکٹ نہیں کرتے تھے, وہ بہت ہر چیز کو ریئلسٹک انداز میں دیکھتے تھے. ان کے اندر بہت زیادہ پازیٹیو تھنکنگ تھی, وائز انالیسس کرتے تھے ہر چیز کا. تو انہوں نے اس فارمولے کو پکڑ رکھا تھا کہ ود ایوری ڈیفیکلٹی دیر از ایز. تو جیسے حدیبیہ کے موقع پر
بہت زیادہ یعنی خلاف آپ کی خلاف باتیں ہوئیں، بہت زیادہ آپ کی خلاف باتیں ہوئیں، لیکن آپ نے بہت ہی وائز طریقے سے اس کو مینیج کیا. مینیج کرتے کرتے اتنا زیادہ یعنی اپنے فیور بنایا، ناموافق حالات کو اتنا اپنے فیور میں بنایا کہ قرآن بتایا کہ نہ فتح کا فتح کیا. یعنی اگر آپ جو حدیبیہ کے وقت جو باتیں ہوئی تھیں اس کو آپ پڑھیں، جو کتاب میں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے، تو آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ ناموافق حالات تھے، لیکن آپ نے اس کو مینیج کیا اور اس کو موافق بنایا، اور رزلٹ کا نکلا فتح مبین. اسی کو اس مستشرق نے اسی بات کو لکھا ہے. So, Maulana, the Prophet managed stressful situations by keeping patience and through wise management. And that is how he converted unfavorable situations into favorable situations. Maulana, this question has come from Mr. Kamaluddin. Do you think people should consult a doctor to solve the problem of stress? میڈیکل ڈاکٹر تو فزیکل پرابلم کو ہوتا ہے، اسٹریس مینٹل پرابلم ہے، فزیکل نہیں. اگر یہ کہہ رہے ہیں، اگر ان کا مطلب یہ ان کی کوشچن کلیئر نہیں ہے، اگر ان کا کوشچن یہ ہے کہ ڈاکٹر سے مراد ان کی سائیکیٹرسٹ ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ سائیکیٹرسٹ جو ہے بہت یعنی یوزفل ہیں اس معاملے میں. آپ کو خود اپنے کو ڈیولپ، اپنے مائنڈ کو، اپنی تھنکنگ کو ڈیولپ کرنا چاہیے. جو ڈاکٹر سے مراد اگر سائیکیٹرسٹ اگر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ مفید نہیں ہے اس سے. So, کیا Maulana, تک اب میرے تجربے کے مطابق stress is a mental problem, an intellectual problem. It's not a physical problem. So we should not consult a doctor, or consulting a doctor is not very useful because doctors generally look after our physical problems, our health related issues. So to solve the problem of stress, we should develop our thinking. Maulana, you also said that there is a positive aspect of stress. Can you please elaborate on that? How should we see the positive side of stress? دیکھیے، اسٹریس جو ہے وہ ایک نیچرل فنامنا ہے، اور نیچرل فنامنا جتنے بھی ہیں سب پازیٹیو ہی ہوتے ہیں. حتیٰ کہ غصہ بھی پازیٹیو ہے، کہ غصہ جو ہے غصہ جو ہے جب آتا ہے تو وہ ایک بہت زبردست انرجی ریلیز کرتا ہے، بہت زبردست، یعنی اینگر انرجی. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ انرجی آدمی ریلیز کرتا ہے جب غصہ ہوتا ہے اس کو. تو آپ اینگر انرجی کو استعمال کیجیے پازیٹیو انداز میں. تو کوئی چیز جو نیچر نے پیدا کی ہے وہ بری نہیں ہے، ہمارا استعمال اس کو برا کر دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹریس جو ہے وہ بہت بڑا یعنی طاقت ہے ہماری، کیونکہ وہ موٹیویٹنگ فیکٹر ہے. جب اسٹریس آتی ہے ہم کو اور ہم یعنی اپنی پازیٹیوٹی کو باقی رکھیں تو بہت بڑا موٹیویٹنگ فیکٹر بن جائے گا وہ، کہ مجھے ڈٹرمنیشن آئے گا، یہ تو بھی کرنا ہی کرنا ہے. اگر عام دنوں میں آپ کام کرتے ہیں 6 گھنٹے تو آپ 12 گھنٹے کام کریں گے. اسٹریس کا ہی فائدہ ہے. تو اسٹریس جو ہے اکارڈنگ ٹو دا لا آف نیچر آپ کے لیے موٹیویٹنگ فیکٹر ہے. تو لیکن آپ استعمال کر سکتے ہیں اس وقت جب کہ آپ اپنے اندر یعنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ لائیں، اپنے کو اویئر بنائیں. اویئرنیس بہت ضروری ہے. So, Maulana, you're saying that stressful situations work as a great motivating factor for us.
But we can utilize stressful situations for our benefit only if we remain positive in those situations. We should not become negative in stressful situations. Maulana, this question has come from Mr. Sayyed Nadeem. How should we deal with work pressure? देखिए, वर्क प्रेशर मैंने कोशिश नहीं, आप उतना ही काम कीजिए जितना आपकी ताकत हो. ये मोर और मोर हासिल करने के लिए वर्क प्रेशर बढ़ाता है आदमी. बेसिकली ये मोर और मोर मनी का फिनोमेना है वर्क प्रेशर. अपने आप में कोई चीज़ नहीं है. अगर आप कनात करें, कंटेनमेंट की तरफ रफ्तार कर, तो वर्क प्रेशर होगा नहीं आपको. जितना आपके बस में है उतना वर्क कीजिए. जो बस ही में नहीं है तो उसको कीजिए बता. लेकिन इसको होता है हवस. उर्दू में हवस जो है वो वर्क प्रेशर पैदा करती है. हवस हवस कनात का उल्टा है. लस्ट, LUST, लस्ट. तो असल चीज है वर्क प्रेशर खुद कोई चीज नहीं. आप क्यों प्रेशर लें? उतनी काम कीजिए जितना आप प्रेशर ले सकते हैं. हैदराबाद में हमारे एक साथी थे, हम उनका इंतकाल हुआ. वो बिजनेसमैन थे. उन्होंने बना रहे थे कि महीने में इस तरह मुझे एक अपना काम चलाने के लिए ऐसे पैसे चाहिए. उतना कमाने के बाद फिर वो अम्बान को फ्री कर देते थे. अब कुछ और आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है. तो बहुत इस्तेमाल की जिंदगी गुजारते थे वो. वर्क प्रेशर का फिनोमेना था ही नहीं उनके अंदर. तो आदमी अगर चाहता है कि वर्क प्रेशर से बचे तो उसको हवस से बचना पड़ेगा. वर्क प्रेशर से बचने के लिए जरूरी कि आप अपने को हवस से बचाएं, हिर्स से बचाएं. So, Maulana, you are saying that work pressure is nothing in itself. Work pressure basically comes when we become greedy to acquire more and more money. So, we should basically lead a contented life and we should do only that which is in our ability. We should not want more and more because that would make us stressful. So, we should lead a life of contentment and simplicity. Thank you very much, Maulana, for sharing your insights on how to manage stress. Hopefully, that will help us in leading a life in which we can manage stress.